بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ 18 اگست کو اسرائیل نے شام کے اب ظہور ایئر بیس پر بڑا حملہ کیا جو حلب کے قریب واقع ہے اور شامی فضائیہ کے زیر اثر ہے۔ اس حملے میں رن وے کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا۔ یہی وہ ایئر بیس تھا جہاں چند دن بعد ترک فوج اور ترک فضائی دفاعی نظام ڈپلائی کرنے والے تھے۔ حملے کی وجہ سے یہ ڈپلائمنٹ اب تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد اسرائیل اور ترکی کے درمیان صورتحال کافی کشیدہ ہو گئی ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں پہلے سے سفارتی سطح پر تناؤ تو موجود تھا، لیکن اب یہ تناؤ فوجی سطح تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اسرائیل کی طرف سے اشارے مل رہے کہ وہ شام میں پہلے سے موجود ترک فوجی یونٹس کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے نتنیاہو نے سنی میڈیا کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ سنی چینل دن رات ترکی رجب طیب اردوان اور ترک حکام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے، کیونکہ اسرائیلی عوام مسلسل جنگ سے تنگ آ چکی ہے اور رائے عامہ کو ترکی پر حملے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اگر اسرائیل ترک فوج کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے یا محدود نوعیت کا تنازع شروع کرتا ہے تو ترکی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ قطر والی صورتحال میں ترکی نے جو ریئیکشن دیا تھا، اسی طرح کے رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ترکی حال ہی میں دفاعی معاہدے پر دستخط کر چکا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ، اور اس معاہدے کی تحت پابند بھی ہے جواب دینے کے لیے۔ دوستو، شاید یہی وجہ ہے کہ ترکی کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل سلجوق بایر اختیار اغلو نے پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فون کیا۔ سرکاری پریس ریلیز میں صرف یہ بتایا گیا کہ دونوں ممالک کی اعلیٰ قیادت نے اہم علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سوال یہ ہے کہ کس علاقائی صورتحال پر بات ہوئی؟ ترکی اسرائیل حملے کی صورت میں پاکستان سے کس قسم کی مدد اور تعاون کی امید رکھتا ہے؟ کیا پاک فوج ترکی جا کر براہ راست اسرائیلی فوج کا مقابلہ کرے گی؟ کیا پاکستان ایئر فورس اپنے لڑاکا جہاز ترکی کے ساتھ لے جا سکتی ہے؟ پہلا نقطہ یہ ہے دوستو کہ کیا پاکستان ترکی کے اندر اپنی فضائی یونٹس تعینات کر سکتا ہے؟ اصولی طور پر یہ تو ممکن ہے، لیکن فی الحال امکانات بہت کم ہیں۔ اس وقت سعودی عرب میں بھی پاکستان ایئر فورس کے یونٹس تعینات ہے، جس کی وجہ سے کم از کم ایک اسکواڈرن پہلے ہی کم ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ JF-17 بلاک 3 کی تیاری جاری ہے اور اضافی J-10C خریدنے کا عمل بھی جاری ہے۔ اس لیے پاکستان کے پاس جہازوں کی اچھی خاصی تعداد ہوگی، لیکن انہیں حاصل کرنے اور مطلوبہ تعداد پوری کرنے میں وقت لگے گا۔ جب پاکستان ایئر فورس کو محسوس ہوگا کہ قومی سلامتی اور اپنی فضائی دفاع کے لیے اسکواڈرنز کی تعداد مناسب ہے، تب ہی ترکی میں تعیناتی کے امکانات بن سکتے ہیں۔ یہ تعیناتی بنیادی طور پر اسٹریٹجک سگنلنگ کے لیے ہوگی، جیسے سعودی عرب میں کی گئی ہے۔ اس میں JF-17 بلاک 3 F-16 اور F-10C شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے F-16 پر شرط لگائی تھی کہ انہیں بھارت کے خلاف قطعی طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسرائیل کے خلاف استعمال میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے دوستو کہ کیا پاکستان ایئر فورس ترکی جا کر ترک فضائیہ کے ساتھ مل کر اسرائیلی فضائیہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو یہاں صورتحال اتنی سادہ نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ یا امریکہ حق کی کارکردگی دے کر یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ پاک فضائیہ ترکی میں بھی اسی طرح 8-0 کا سکور کرے گی اور اسرائیلی جہازوں کو بطخ کی طرح شکار کرے گی۔ بلا شبہ پاکستانی پائلٹ انتہائی ماہر اور تربیت یافتہ ہے، لیکن حالات اور ڈائنامکس بہت اہم ہیں، کیونکہ کوئی بھی فضائیہ اپنی سرزمین اور فضائی حدود میں جتنی صلاحیت کے ساتھ آپریٹ کر سکتی ہے، اتنی ہی صلاحیت کے ساتھ دوسرے ملک میں آپریٹ نہیں کر سکتی۔ ایک طرف پاکستان میں مضبوط مربوط سسٹم موجود ہے، لیکن ترکی میں پاکستانی پائلٹس کو ترک نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑے گا۔ F-16 ہو، JF-17 یا J-10C کے لیے پاکستان میں مکمل ایئر بیس انفراسٹرکچر اور سینسر کی جو سسٹم ہے وہ تو موجود ہے، جو جنگ میں مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہے۔ ترکی میں پاکستانی پائلٹس کے لیے یہ خبر بہت محدود پیمانے پر ہوگی۔ زیادہ تر سینسر ترک فضائیہ کی ہوں گے۔ یہی بات سعودی عرب میں پاکستان ایئر فورس کی تعیناتی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ مکمل 100% کی جو نتائج کے لیے پاکستان ایئر فورس کو اپنے ریڈار سسٹمز، الیکٹرانک وارفیئر یونٹس اور متعلقہ نظام ترکی یا سعودی عرب میں تعینات کرنے پڑیں گے، جو ناممکن ہے، کیونکہ پاک فضائیہ کو اپنے ملک میں کل چین
اور صلاحیت کی اصل ضرورت ہوتی ہے۔ ترکی کی طرف سے پاکستان سے مدد مانگنا اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید اسم منیر اور ایئر فورس پر مکمل اعتماد کا اظہار ہے۔ یہ محض ایک فون کال نہیں ترکیہ کی طرف سے، بلکہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک اہمیت، پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور فیلڈ مارشل سید اسم منیر کی قیادت پر مکمل اعتماد کا واضح اظہار ہے۔ آج خطے میں پاکستان کو محض تماشائی کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ ایک ایسی قوت کے طور پر پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے جس کی رائے، صلاحیت اور ممکنہ تعاون علاقائی توازن پر اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ بات اسرائیل اور اس کے پالیسی ساز حلقوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی۔ اگر ترکی ممکنہ اسرائیلی جارحیت کی تناظر میں پاکستان سے رابطہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ خطے میں دفاعی تعاون کے نئے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اسرائیل نے اگر یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے مسلم ممالک کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی مسلط کر سکتی ہے تو بدلتے ہوئے حالات اس سوچ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتا ہوا دفاعی تعاون اس بات کا اشارہ ہے کہ مسلم دنیا کے اہم ممالک اب اپنی سلامتی کو نئے انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید اسم منیر کی قیادت کا پہلو بھی انتہائی اہم ہے۔ ایک طرف پاکستان اپنی قومی سلامتی، فضائی دفاع اور سرحدی تحفظ کو یقینی بنا رہا ہے، دوسری طرف سفارتی اور عسکری سطح پر ایسے تعلقات استوار کیے ہیں جنہوں نے اسلام آباد کو خطے کی بدلتی ہوئی جیو پولیٹکس میں اہم مقام عطا کیا ہے۔ ترکی کی طرف سے پاکستان کی طرف دیکھنا اس بات کا اعتراف ہے کہ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت، جنگی تجربہ اور اسٹریٹجک سوچ کو عالمی سطح پر سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، تاہم جذبات کے ساتھ حقیقت پسندی بھی ضروری ہے۔ ترکی کو پاکستان کی ضرورت کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ کل ہی پاکستان کی جو جیٹ طیارے ہیں وہ ترکی کے آسمانوں میں اسرائیلی جہازوں کے ساتھ جنگ لڑتے نظر آئیں گے یا پاک فوج براہ راست کسی نئے محاذ پر پہنچ جائے گی۔ جنگیں دوستوں صرف نعرے اور جذبات سے نہیں بلکہ منصوبہ بندی، لاجسٹکس اور انٹیلیجنس، سفارتکاری اور دفاعی معاہدوں اور قومی مفادات کو سامنے رکھ کر لڑی جاتی ہے۔ پاکستان کی اصل طاقت یہی ہے کہ وہ جذباتی فیصلوں کی بجائے اپنی صلاحیت، اپنے مفادات اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر سوچا سمجھا اسٹریٹجک رد عمل دے سکتا ہے۔ شاید یہی وہ حقیقت ہے جس نے اسرائیل میں ہلچل پیدا کی ہے۔ اگر خطے میں کسی ایک ملک پر دباؤ بڑھایا گیا تو اس کے اثرات صرف اس ملک تک محدود نہیں رہے گی۔ دوستو آج ترکی پاکستان سے بات کر رہا ہے، کل یہی دفاعی روابط کسی بڑے علاقائی توازن کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ مشکل حالات میں تنہا کھڑے ہونے کی بجائے اپنے لیے اسٹریٹجک گنجائش پیدا کرنا جانتا ہے۔ دوستو اپنے میزبان غفور کو اجازت دی، تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔